تو اس سیشن میں ہم کچھ ایڈیمز کلرز کے بارے میں سیکھیں گے, جو کلر ورڈ یوز ہوتا ہے ان ایڈیمز میں, جیسے ریڈ ہینڈڈ, بلیک شیپ, ونس ان دا بلو مون, ایسے کلر والے. تو اس میں ہم 2 کلرز کور کر رہے ہیں, بلو اینڈ بلیک فرسٹ. بٹ واٹ از این ایڈیم؟ ایڈیم ہے کیا؟ ایڈیم کی معنی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. ایڈیم ایک فریز ہوتا ہے, ایک ورڈ بھی ہوگا, 2 ورڈ ہوں گے, 3 ورڈ ہوں گے, 5 ورڈز بھی ہو سکتے. دے ٹپیکلی پریزنٹس اے فیگوریٹو, نان لٹرل, یعنی جو لفظ ہے نہ لازم نہیں اس لفظ کی میننگ وہی ہو جو لفظ کی ہو, ڈفرینٹ میننگ ہو جاتی ہے, فیگوریٹو میننگ. آگے آپ فگرز آف اسپیچ بھی سیکھیں گے, اس میں سمجھ آ جائے گا فیگوریٹو لینگویج کیا ہوتی ہے. وہ فریز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اردو میں کہتے ہو یار اس کا شرم سے اس کا منہ لال ہو گیا. اب لال جو ہے کلر کیا دکھا رہا ہے؟ امبیرسمنٹ. ایک امبیرسمنٹ چہرے پہ ایک نظر آتی ہے, شرمندگی, تو ریڈ ہو جاتے. تو ریڈ کلر, اس ریڈ کلر میں میننگ ہے ایک اندر. یہ فیگوریٹو سینس میں جملہ ہم بناتے ہیں. پہلے ہم پڑھتے ہیں بلو ورڈ کے ایڈیمز. یہ سارے ایڈیمز کور کریں گے ہم جس میں ورڈ بلو یوز ہوا ہے, بلو. اس کے بعد ہم ایڈیمز کور کریں گے جس میں ورڈ یوز ہوتا ہے بلیک. میک بلو کی معنی کیا ہے؟ یہ پہلا ایڈیم ہے, یہ میک بلو, یہ ایڈیم ہے. اس کا مقصد ہے میک ڈپریسڈ, کسی کو اداس کر دینا, کوئی چیز اداس کر دے تو ہم یوز کرتے ہیں اٹ میکس می بلو, یہ چیز مجھے اداس کرتی ہے. دیٹ میوزک آلویز میکس می بلو, یہ جو میوزک ہے نا مجھے بلو کر دیتی ہے, یعنی مجھے اداس کر دیتی ہے. تو یہاں میک بلو کا مقصد ہے اداس کر دینا. یور ورڈز میک می بلو, تمہارے ورڈز مجھے اداس کر رہے ہیں, تمہاری بات مجھے اداس کرتی. ایسی موویز مجھے اداس کرتی. سچ موویز میک می بلو, اداس کرنے کے لیے ہم میک بلو یوز کرتے ہیں. بلو, صرف بلو کا مقصد ہے بیڈ, خراب, ولگر, فحاشی, جس میں گندی چیز ہو. آئی ڈونٹ لائک بلو جوکس, مجھے گندے جوکس پسند نہیں ہیں جس میں گالی گلوچ ہوتی. ڈونٹ واچ بلو فرینڈ موویز, گندی موویز مت دیکھو, فون موویز. تو بلو گندے کے لیے یوز ہوتا ہے. بلوز اور بلیکس پولیس والوں کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ ان کی وردی جو ہے بلو ہوتی ہے اکثر کنٹریز میں. تو انہی کنٹریز میں بلوز کہتے ہیں ان کو, یعنی پولیس والے. جہاں پر وردی بلیک ہوتی ہے تو بلیکس کہہ سکتے ہو ان کو. ٹھیک ہے, جس کلر کی وردی ہو اس کنٹری میں ان پولیس والوں کو اس ورڈ کلر کے ساتھ آپ پکار سکتے ہو اور وہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں. ریڈز آر کمنگ, اگر لال ہے وردی لوگ سمجھ جائیں گے پولیس والے آ رہے ہیں. دا بلوز کاٹ دا تھیف, یعنی پولیس والوں نے اسپوکن انگلش میں یوز کرتے ہیں فرینڈلی, پولیس والوں نے چور کو پکڑا. بلو بلڈ اس ورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے جو ہائی کلاس فیملی ہو, رائل فیملی ہو, منسٹرز, کنگز, پرنسز, بڑی لیول کے. ہی از اے بلو بلڈ, ہی ڈزنٹ ٹاک ٹو دا کامنرز, یعنی یہ بڑی لیول کا بندہ ہے, عام لوگوں سے بات چیت ہی نہیں کرتا. پرنس ہے بھائی, شہزادہ ہے, بلو بلڈ ہے. بلیک بلڈ, ریڈ بلڈ نہیں ہے اس میں, اس بندے میں بلو بلڈ ہے, بڑی لیول کا ہے. بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کلچرلی, ٹائم ٹو ٹائم یہ ایڈیم سیٹ ہوتے ہیں اس کلچرل اسپیسیفک ایریا کے حساب سے, پھر آہستہ آہستہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں جب یوز میں آتے ہیں. آؤٹ آف دا بلو, اچانک آسمان بلو ہے نا, یہ آسمان سے آئی بات, ایک دل میں خیال آ گیا اللہ کی طرف سے. دا اسکائی, دا ہیونس, دا نیچر فرام گاڈ. دا آئیڈیا کیم ٹو می آؤٹ آف دا بلو. بلو یعنی اسکائی, آسمان بلو ہے نا,
وہ آئیڈیا مجھے آسمان سے آیا، یعنی خیال آ گیا قدرتی طور پہ، تو آؤٹ آف دا بلو کہتے ہیں اس کو. بلو اینڈ وائٹ اس کا مقصد ہے پولیس کار. زیادہ کنٹریز میں گاڑی بلو وائٹ کلر کی ہوتی ہے. دا بلو اینڈ وائٹ سڈنلی اپیئرڈ، یعنی پولیس اچانک آ گئی، گاڑیاں وہ بلو وائٹ والی آتی. بلو مون کہتے ہیں کافی وقت جب گزر جائے تو کہتے ہیں بلو مین، بلو مون، لانگ ٹائم، یعنی آئی ہیونٹ سین یو ان دا بلو مون، کافی ٹائم ہو گیا تمہیں دیکھا نہیں ہے. ویئر ہیو یو بین مین، کہا. تو بلو مون لانگ ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. گو بلو کا مقصد ہے ٹو بیکم ویری کولڈ، ٹھنڈ میں بلو ہو جائے بندہ. جب فراسٹ ہوتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے بندے کو تو وہ بلو ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں. ویئر جیکٹ اور یوڈ گو بلو، جیکٹ پہن لو ورنہ ٹھنڈ میں بلو ہو جاؤ گے، تو ٹھنڈ ہو جائے گی، بہت ٹھنڈے ہو جاؤ گے، تو گو بلو کہتے ہیں اس کو. بلو کالر وہ جاب ہوتی ہے جن کے کالرز بلو کلر کے ہوتے ہیں، اور بلو کلر کا یونیفارم اکثر یوز ہوتا تھا فیکٹریز میں، انگلینڈ میں اور ان کنٹریز میں جہاں کی لینگویج ہے یہ. جو کام والے ہوتے تھے بیچارے مزدور، وہ بلو کلر کے کپڑے کے میلے نہ ہوں، جو میلے ہوں بھی تو نظر نہ آئے. I'm a blue collar worker، یعنی میں مزدور ہوں، فیکٹری میں کام کرتا. بلو کالر. اگر وائٹ کالر ہوگا تو اس کا آفس میں کام ہوتا ہے، تھوڑی آفس والی لیبر کا کام نہیں ہوتا، اور کام ہوتا ہے، تو وائٹ کالر جاب اس کو کہتے ہیں. ہیو دا بلوز، اداس محسوس کرنا. اب دا بلوز وین یو ٹاک اباؤٹ لیونگ می، میں اداس ہو جاتا ہوں جب تم مجھے چھوڑنے کی بات کرتے. آئی ہیو دا بلوز، یعنی اداسی آ جاتی ہے، ڈپریس ہو جاتا ہوں. بلو ان دا فیس کا مقصد ہے ٹو ہیو میڈ اے گریٹ ایفرٹ، بہت محنت کرنا کہ چہرہ بلو ہو گیا بندے کا، بہت محنت کر رہا ہے. I worked hard till I was blue in the face، یعنی محنت کی جب تک بلو نہیں ہوا فیس میں. تو بلو ان دا فیس کا مقصد یہ ہوا. بلو ڈیولز اس کو کہتے ہیں جب ڈپریشن آتا ہے. وہی بلو میں اکثر ڈپریشن ورڈ ہے، اداسی آتی ہے. I have blue devils sometimes، کبھی کبھی میں اداس ہو جاتا ہوں، کیونکہ اداسی شیطان کی طرف سے آتی، نا امیدی. بلو ڈیولز اس کو کہتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم سیکھیں گے بلیک ورڈ کے بارے میں کہ یہ ایڈیمس میں کیسے یوز ہوتا ہے. بلیک ایز پچ، یعنی بہت کالا، رات کی طرح. ہی از ایز بلیک ایز پچ، بہت کالا ہے وہ. بی ان بلیک کا مقصد ہے فائنانشلی اسٹرانگ، سالوینٹ، پیسہ ہے کافی. ہی از ان بلیک، یعنی کافی پیسے والا ہے، کوئی قرضہ برضہ اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کافی اچھی لیول پہ ہے. تھینکس ٹو دا گورنمنٹ جاب مائی بینک اکاؤنٹ از ان بلیک، کافی ہے، مال ہے الحمدللہ، یعنی پیسے ہوں، پیسے والا بندہ ہو. ہی از ان بلیک، پیسے والا. بلیک اینڈ بلو کا مقصد ہے جب بندہ گرتا ہے یا لڑتا ہے تو کہیں سے بلیک داغ، کہیں بلو، ایسے چہرہ عجیب ہو جاتا ہے. تو بروزڈ فزیکلی اور ایموشنلی، کچھ زخم نظر نہیں آتے، وہ دل سے ختم ہوا ہوتا ہے بندہ، دل سے، اس کے لیے کہتے ہیں. ہی واز بیٹن بلیک اینڈ بلو، یعنی نشان تھے بڑے اس کے چہرے پہ، بہت مارا اس کو، انہوں نے اس کو بہت. سو آپ کہہ سکتے ہو مائی ہارٹ از ان بلیک اینڈ بلو، اس کا مقصد ہے میں اداس ہوں، ٹوٹا ہوا ہے دل. بلیک لسٹ جب کرتے ہیں کسی کو تو بلیک لسٹ کا مقصد ہے اس لسٹ میں ڈالو جہاں بلیک یا ریسسٹ ہیں بہت. بلیک لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، سلیوز ہوتے تھے بیچارے، کام کرتے تھے، ان کو فورس کر کے کام کرواتے تھے، اور جو بھی کام ہو نا بھائی یہ کالے نے کیا ہوگا. تو بلیک ورڈ
नेगेटिव टर्म में यूज़ होते हैं उन्हीं बेचारों के कलर की वजह से. टू बैन कर देना. इफ़ यू डोंट रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम दे ब्लैक लिस्ट यू. ब्लैक लिस्ट कर देंगे कि यार ये बंदा ठीक नहीं है. ब्लैक मेल, ब्लैक मार्केट, ये सारे ब्लैक का मकसद है डेंजर. उनको लगता है काले लोग खतरनाक है बस. और ब्लैक मैजिक भी वो काले ही करते हैं, सोमालिया के, अफ्रीका के. इनको लगता है नाइजीरिया के जादू बहुत डेंजरस, सैटनिक मैजिक, शैतानी जादू, काला जादू. ही हैज़ अ स्पेल ऑफ ब्लैक मैजिक. उसको काले जादू का असर है, स्पेल है इसके ऊपर, काले जादू का असर. ब्लैक शीप, अगेन देखो ब्लैक लगा रहा हूँ, यानी दगाबाज, फ्रॉडी, बताता नहीं है हमें, पर ये ब्लैक शीप यही है. देयर इज़ अ ब्लैक शीप अमंग अस. हम में एक ब्लैक शीप है जो हमारी बातें दूसरों को सुनाता है. कौन है ब्लैक शीप, कौन है? तो उसके लिए भी यूज़ होता है. ब्लैक फ्राइडे ये वर्ड यूज़ करते हैं शॉपिंग डे के लिए, व्हेन प्राइजेस आर रिड्यूस्ड. एक्चुअली ये ब्लैक फ्राइडे ऐसे ही उन्होंने रखा कि भाई जो काले बेचारे गरीब हैं, गलियों में रहते हैं, होमलेस हैं, वो भी खरीद सकें हर चीज़ सस्ती प्राइस. तो उसको ब्लैक फ्राइडे नाम दे दिया. और ज़्यादातर वहाँ ब्लैक ही आते थे. गरीब जो थे तो वो उन्हीं चीज़ों पे जाएंगे ना जो सस्ती मिले. जहाँ कोई सेल लगती तो गरीब बेचारे, और गरीब ज़्यादातर ब्लैक होते थे अमेरिका में, यूरोप में, क्योंकि वो स्लेव्स से निकले थे, स्लेवरी से निकले थे, स्लेव थे पहले. तो ब्लैक फ्राइडे बस नाम पड़ गया क्योंकि ज़्यादा ब्लैक नज़र आते थे उसी शॉपिंग एरिया में. तो आई बॉट इट ऑन ब्लैक फ्राइडे. मैंने ये ब्लैक फ्राइडे में चीज़ खरीदी, तब यूज़ होता है. ब्लैक मार्क, a long lasting negative impact of a mistake. This sentence is a black mark on his career. ठीक है, ये जो सेंटेंस है या सज़ा है, जो सेंटेंस की माना सज़ा भी है, उसके करियर पर एक ब्लैक मार्क है. या जो ये जो लॉ है या जो चीज़ है ना, ये ब्लैक मार्क है मेरे करियर पे. और ये जो आपने लिखा है मेरे प्रोफाइल पे, ये ब्लैक मार्क है, यानी दाग है, काला दाग, उसके लिए यूज़ होता है. ब्लैक मार्केट, उनको लगता था ये काले जो बिजनेस करते हैं ना, वो ब्लैक मार्केट इलीगल है. इस मार्केट में लॉ नहीं है. यहाँ सिर्फ हथियार, गंदी चीज़ें जो लॉलेस है, इलीगल है, वो बिकती हैं. I bought it from the black market. It was very cheap. तो उसके लिए यूज़ होता है. ब्लैक मेल, ऑफ कोर्स वही ईमेल या पोस्टेड, जो पोस्टल चीज़ होती थी, मेलिंग होती थी, तो ब्लैक मेल करते थे. तो ब्लैक लोग, काले लोग ही जब मेल करते थे, मैं मार दूंगा तुम्हें अगर पैसे नहीं दिए. एक पोस्ट भेज दी, ब्लैक मेल आई है, काले बंदे से आई. तो ऐसे ही बने हैं ये. डिमांड मनी समथिंग इन रिटर्न फॉर नॉट रिवीलिंग अ सीक्रेट और इंफॉर्मेशन. दे हैव हर पिक्चर्स, उनकी गंदी पिक्चर्स है उनके पास. नाउ दे आर ब्लैकमेलिंग हर. अब वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे दो, ये करो, नहीं तो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे तुम्हारी तस्वीर. ब्लैकमेल. इन द ब्लैक का मकसद है टर्निंग अ प्रॉफिट नॉट इन डेट. वही बात, फ़ायदे में जा रहा है बिजनेस, तो कहेंगे माई बिजनेस इन द ब्लैक, आई एम हैप्पी दैट माई कंपनी इज़ इन द ब्लैक. यानी ठीक है, सही जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, लॉस नहीं हो रहा. ब्लैकआउट का मकसद है बेहोश हो जाना. आई फेल ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पे गिर गया. दैट आई ब्लैक्ड आउट एंड वोक अप इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में आंख खुली मेरी, ब्लैकआउट हो गया. उसके लिए भी यूज होता है. इन ब्लैक एंड वाइट, यानी लिखत में देना, डॉक्यूमेंट लिख के, एग्रीमेंट करके. आई बॉट दिस हाउस इन ब्लैक एंड वाइट. ये घर मैंने लिखत में लिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसका,
بائی لا، بائی گورنمنٹ، یہ میری چیز ہے، میری ملکیت ہے، بلیک اینڈ وائٹ. لک بلیک، ہوپ لیس، ڈس اپوائنٹڈ نظر آنا، نا امید نظر آنا. وین ایور تھنگز اسٹارٹ ٹو لک بلیک ان لائف آئی پرے ٹو اللہ. جب چیزیں کالی کالی نظر آتی ہیں، کہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی، تو میں دعا کرتا ہوں. تو لک بلیک یعنی ہوپ لیس، ڈس اپوائنٹڈ. اب ان لفظوں میں، ہر لفظ میں جو میننگز ہوتی ہیں، یا تو وہ پازیٹیو ہوتی ہیں یا نیگیٹو ہوتی ہیں یا نیوٹرل ہوتی ہے، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو. ہی از امیچور، یہ بندہ امیچور ہے، بڑا نہیں ہوا ابھی، اس کا دماغ چھوٹا ہے. اور ہی از ینگ، ایک ہی معنی ہے پر یہ ورڈ نیگیٹو ہے، امیچور، اور یہ ورڈ ینگ والا پازیٹیو ہے. کوئی مائنڈ نہیں کرے گا آپ کہو گے از ینگ. اگر کہو گے کسی کو از امیچور، اب مائنڈ کرے گا یار تو مجھے میچور کیوں، یعنی میرے عقل ہی نہیں ہے، میں میچور نہیں ہوا ابھی تک. کسی کو کہو تم اسکنی ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اسکنی، پتلے ہو، اس کو اچھا نہیں لگے گا یہ ورڈ اسکنی. اگر کہو گے سلم ہو، یا بڑے سلم لگ رہے ہو، وہی میننگ ہے، پتلا سا، اچھا سا، پازیٹیو ہے اس میں اندر میننگ. تو انہی کو کہتے ہیں کونوٹیشنز. کونوٹیشنز یا تو نیگیٹیوز ہوتے ہیں یا پازیٹیو ہوتے ہیں. جب بھی کچھ کہو ان لفظوں میں یا نیگیٹو میننگ ہوتی ہے یا پازیٹیو. میک شیور ٹو یوز دا ورڈز اکارڈنگ ٹو سچویشن. یاد پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس ورڈ میں نیگیٹو میننگ ہے یا پازیٹیو، وہ پتہ ہونا چاہیے. ہی از انٹرسٹڈ ان مائی ٹاپک. اب انٹرسٹڈ ورڈ پازیٹیو ہے. ہی از کوشچننگ ان مائی ٹاپک. کوشچننگ نیوٹرل ہے. ہی از نوزی، ناک اڑکاتا ہے، ٹانگ اڑکاتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہو. یہ نوزی، ہر چیز میں اس کی ناک ہوتی، یہ نیگیٹو ہے. میننگ وہی ہے، یعنی وہ کوشچن کرتا ہے بہت زیادہ. انٹرسٹڈ پازیٹیو، کوشچننگ نیوٹرل، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. نوزی نیگیٹو ورڈ. تو ان کی کنوٹیشنز ہوتی ہیں. تو کنوٹیشنز از دا فیلنگ اور ایموشن دیٹ اے ورڈ ایووکس in addition to the literal meaning. ایک تو literal meaning ہے، ورڈ کی معنی اپنی اس کی. اب اس میں ایموشن یا فیلنگ کیا اٹیچ ہے اس ورڈ کے ساتھ، اس کو کنوٹیشن کہتے ہیں. یا تو وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یا نیوٹرل ہے، دونوں نہیں، بس ٹھیک ہے. سینٹ خوشبو، آرڈر بدبو. دا سینٹ آف دا کینڈل پازیٹیو کنوٹیشن ہے. دا آرڈر آف دا کینڈل but negative connotation. Denotation is the literal definition of word. ایک ہے تو connotation، کیا meaning ہے، کیا attachment ہے emotion کی اس word کے ساتھ، positive اور negative. اور denotation کا مقصد ہے اس کی meaning کیا ہے. denotation یعنی meaning of the literal meaning. جیسے happy، happy یعنی خوش، literal meaning ہے بھائی. تو negative یا positive ہو اس میں اٹیچمنٹ، فیلنگ کا، ایموشن کا، وہ کنوٹیشنز. اور ڈینوٹیشن اس کی ریئل میننگ جو ڈکشنریز میں لکھی ہوئی. یہ فرق ہے. اب دیکھو، چائلڈ لائک بچوں جیسا، یوتھفل معصومانہ بچوں جیسا، چائلڈش بچوں جیسا، ینگ بچہ. اب اس میں ایک ورڈ ہے جو نیگیٹو ہے، وہ ہے چائلڈش. یار بچوں جیسی حرکتیں کر رہے، نیگیٹو ہو گئی. معصوم بچوں جیسا، تو چائلڈ لائک فیس، تیرا معصوم بچوں جیسا چہرہ ہے. یوتھفل جوان، ینگ. ایسے ہی ڈسیبلڈ، کرپلڈ، ہینڈیکیپ، ریٹارڈڈ. تو ڈسیبلڈ از اوکے. کرپلڈ ٹیڑھا ویڑا ایسا ہے، اس میں نیگیٹو میننگ آ گئی. ہینڈیکیپڈ یعنی اس کو ہیلپ چاہیے کسی اور ہاتھ. ریٹارڈڈ، دے آل پازیٹیوز. کرپلڈ اس میں نیگیٹو میننگ آ گئی.
تو کونوٹیشنز کا مقصد ہے لفظ میں اندر یا تو پازیٹیو میننگ ہوگی یا نیگیٹو ہوگی یا نیوٹرل ہوں گے کچھ ورڈز. وہ آپ کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس لفظ میں نیگیٹو ہے یا پازیٹیو میننگ ہے. یہ یاد رکھیں. یہ تھا کچھ ووکیبلری, کچھ ایڈیمز کے بارے میں. کچھ ورڈز میں جو ایڈیمز میں یا باقی ورڈز میں لٹرل میننگ ہے ڈینوٹیشنز, اور فیلنگز کی اٹیچمنٹ کی میننگ ہے کونوٹیشنز, جو کلچرل بھی ہوتا ہے. ہر کلچر میں اسی ورڈ کی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے میننگ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں, کس کلچر میں وہ یوز ہو رہا ہے, کس کنٹری میں وہ